أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين مثل الذین مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کمثل حبۃ جیسے مثال ہے ایک دانے کی انبتت جس نے اگائے 7 سنابل خوشے فی کل سنبلۃ ہر خوشے میں 100 حبہ 100 دانے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتے ہیں لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع کشائش کرنے والے ہیں علیم جاننے والے ہیں الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم لا یتبعون پھر نہیں جتلاتے اس کے پیچھے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا منّا احسان ولا اذن اور نہ اذیت تکلیف دیتے ہیں لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے ثواب ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر ڈر ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے قول معروف بات اچھی ومغفرت اور معاف کر دینا درگزر کر جانا خیر یہ بہتر ہے من صدقۃ اس صدقہ سے یتبعوہا جس صدقہ کے پیچھے اذن تکلیف پہنچانا ہو واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالیٰ ہیں بے پرواہ بے نیاز حلیم تحمل والے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا نہ باطل کرو برباد کرو صدقاتکم اپنے خرچ کو اپنے صدقات کو بالمن احسان جتلا کر والأذى اور تکلیف پہنچا کر کالذی مثل الشخص کے ينفق جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یؤمن اور نہیں مان لاتا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر فمثل پس اس کی مثال کا مثل جیسے مثال ہے
صفوان ایک چٹان کی، علیہ جس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ پھر پہنچے اس پر وابل زور کی بارش، فترکہ پھر چھوڑ دے اسے صلدا صاف کر کے، لا یقدرون نہیں ہے وہ قادر، علی شیء کسی بھی چیز پر، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ یہاں اللہ جل شانہ نے مال کے بارے میں جو پہلے مضمون ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اب اس خرچ کرنے کی قبولیت کی صورتیں بیان فرمائی ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بتلائی ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ کے راستہ میں مال کے خرچ کرنے کی فضیلت، اور اس کے بعد کی آیتوں میں اس کی قبولیت کے لیے جو شرطیں ہو سکتی ہیں ان کا بیان ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم یہ مال کی جمع ہے، اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اور فی سبیل اللہ کون کون سی جگہ ہیں، کہاں کہاں اگر مال خرچ کیا جائے تو وہ فی سبیل اللہ کی مد میں آتا ہے۔ تو اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کا دین سیکھنے پر اپنا پیسہ لگانا، یہ اللہ کی راہ میں مال لگانا ہے۔ کوئی بھی شخص جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہے، کوئی طالب علم باقاعدہ کسی مدرسہ مسجد میں بیٹھ کے علم دین حاصل کر رہا ہے اور اس علم کے حصول پر جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، کتاب کی صورت میں، رہائش کی صورت میں، کھانے پینے کی شکل میں، جو جو خرچ کر رہا ہے اس کا اجر اور ثواب ہے۔ اور اسی طرح کوئی جز وقتی کوئی آدمی درس قرآن کی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے اس نیت سے کہ میں اللہ کا قرآن سیکھ لوں، یہ بھی اللہ کی راہ میں دین سیکھنے والا ہے، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کے ضمن میں ہے یہ بھی۔ اور اسی طرح کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دین کی تبلیغ اور دعوت کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ میں ہے۔ اور اس دعوت اللہ کے لیے جو وہ خرچ کر رہا ہے، جو پیسہ لگا رہا ہے، یہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور جہاد کے اوپر جو مال خرچ کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور اسی طرح حج کے لیے جانا اور حج میں جو اخراجات ہیں سب فی سبیل اللہ ہیں۔ اور اسی طرح جو انسان نیک ہے، دیانت دار آدمی ہے، نماز روزے کا پابند ہے، ایسے نیک آدمی کی تجارت اور اس تجارت پر اس کا خرچ کوئی زمیندارہ کرتا ہے، کوئی ملازمت مزدوری کرتا ہے اور کام جائز کرتا ہے، حلال کا کام کرتا ہے اور نیک آدمی اللہ کا تابع دار ہے، تو اس کا یہ عمل بھی فی سبیل اللہ میں ہے۔ تو کئی شکلیں ہیں فی سبیل اللہ کی، تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کمثل حبۃ، جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں مال لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کے اس خرچ کی مثال کمثل، جیسے مثال ہے حبۃ دانے کی، کہ جیسے دانہ آپ کسی زمین پہ ڈالتے ہیں تو اس دانے سے آگے پھر انبتت 7 سنابل، اگتے ہیں 7 خوشے، فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں 100 حبۃ، آگے 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ
دیکھتے ہیں دانہ ایک زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس سے پودا نکلتا ہے، آگے پودے پہ کئی شاخیں لگتی ہیں اور ان شاخوں کے ساتھ پھر خوشے لگتے ہیں۔ جیسے باجرے کا پودا ہے، دانہ ایک بیج لگایا، اب اس ایک بیج سے 2 یا 3 تنے نکل آتے ہیں اور ان 2-3 تنوں پہ آگے پھر جو خوشے لگتے ہیں ان میں کتنے تعداد میں دانے ہوتے ہیں۔ گندم کا ایک دانہ زمیندار بیج اس کا زمین میں لگاتا ہے، لیکن اس سے آگے 4-6 تک پودے نکل آتے ہیں اور ان پہ پھر خوشے لگتے ہیں اور ایک خوشے میں کئی دانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکئی کا جو پودا ہوتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا پودا ایک نکلے گا یا 2 نکلیں گے ایک دانے سے، لیکن ایک پودے پہ 2، 4، 6، 7 تک خوشے لگتے ہیں۔ چھلیاں جو ہوتی ہیں یہ 7 تک لگتی ہیں اور ایک چھلی میں یہ 100 کے لگ بھگ دانہ ہوتا ہے، 100 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک دانے سے جیسے 700 دانہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یوں ہی جو آدمی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، جو شکلیں صورتیں اس کی میں نے عرض کر دی ہیں، 1 روپیہ لگاتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ سے 700 خرچ کرنے کا پاتا ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا کر دیتے ہیں اس کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اور جتنا آپ کا خلوص رضا الہی کا جذبہ بڑھتا جائے گا یہ اجر بھی بڑھتا جائے گا، اس کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ آپ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے کہ چلو مسجد میں جا کے قرآن پاک کی 1 یا 2 یا 4 آیتیں ان کا ترجمہ تفسیر سیکھیں گے۔ اب اس کے لیے آپ کے جو قدم اٹھ رہے ہیں، ہر قدم پہ 700 نیکیاں مل رہی ہیں، اور اس عمل میں کسی ضرورت پہ آپ نے اگر کوئی خرچ کیا ہے، بس آپ موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، اس پہ تیل خرچ ہوا ہے، تو 1 روپے کے بدلے میں 700 اللہ جل شانہ خرچ کرنے کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش والے ہیں، وسعت والے ہیں، اس کو دینے، اجر اور ثواب دینے میں کوئی بخل نہیں، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، علیم، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب یہاں اس خرچ کرنے کی قبولیت، کوئی بھی آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے یا مطلقاً کوئی خرچ کرتا ہے صدقہ خیرات کے علاوہ عطیہ کی شکل میں، اس کی قبولیت کی شرطیں عمومی طور پر 3 علماء بیان کرتے ہیں، اور یہاں آپ اس کو 4 اس کی شرطیں لے لیں یا اس کی 3 شرطیں مان لیں، چوتھی اس کی صورت وہ آگے عرض کر دوں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل کی حیثیت ہے، ایمان نہیں تو کسی عمل کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی شرط عمل کی قبولیت کی وہ ایمان ہے، اور ایمان نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی وہ بیکار اور ضائع ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر تھوڑا عمل بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے اور فی سبیل اللہ پیسہ لگانے کے قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے خلوص رضا الہی کے جذبے سے ہو، ریاکاری سے نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے مال لگائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اپنی شہرت کے لیے کیا تو ضائع ہو گیا۔ تیسری شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، کوئی بھی نیک کام ہے، صدقہ خیرات ہے یا ویسے مال خرچ کرنا نیکی کی جگہوں پہ، وہ سنت کے مطابق، سنت کی اتباع میں ہے تو تب وہ عمل قبول ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں کسی عمل کی قبول: ایمان ہو، عمل کے اندر جذبہ رضا الہی کا ہو، دکھلاوے کا نہ ہو، تیسری کہ سنت کی اتباع میں وہ عمل ہو۔ یہ تو 3 شرطیں ہو گئیں، اور چوتھی بات جو میں نے کہا وہ ہے کہ اس عمل کی بقا کے لیے، چوتھی شرط کہ یہ عمل آپ کا باقی رہے، اس کے لیے شرط کیا ہے
کہ آپ جس پہ نیکی کریں، جس پر پیسہ خرچ کریں، جس کے اوپر مال لگائیں، صدقے کی، خیرات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں یا عطیہ کی شکل میں، اس کو دے کر بھول جائیں، اگلی زندگی اس کے اوپر اس کو جتلائیں نہیں، اس پر احسان نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر آپ نے ایک نیکی کر کے 1 روپیہ کسی پہ خرچ کر کے 20 سال کے بعد بھی اس کو جتلا دیا تو یہ عمل آپ کا سارا ضائع ہو گیا۔ تو اس عمل کو باقی رکھنے کے لیے صدقہ خیرات یا مطلقاً کسی خرچ کو یا زکوٰۃ کو، اس عمل کو باقی اور دائمی بنانے کے لیے یہ شرط ہے، چوتھی بات، کہ اس کو کبھی بھی جتلائیں نہیں، کسی پر اس کا احسان نہ رکھیں جس کی آپ نے خدمت کی۔ اب آیات کا مفہوم سمجھیں۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، تو ان کا یہ عمل قبول تب ہے کہ پھر وہ نہ یتبعون، پیچھا کریں، اس صدقہ کے بعد، ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلا کر، ولا اذن، اور نہ تکلیف پہنچا کر، یعنی جس کے اوپر خرچ کیا ہے اپنا صدقہ یا خیرات یا زکوٰۃ، یا ویسے کسی کی خدمت کی، اپنے بھائی کی، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی، اور پھر کسی موقع پر آپ نے اس کو کوئی کام کہا اور اس نے کام آپ کا نہیں کیا، آپ نے اس کو بلایا، وہ نہیں آپ کے کہنے پہ آیا، تو آپ نے اس کو کہا، اچھا تم وہی ہو کہ جس کا میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے تجھ پہ یہ خرچ کیا تھا، اور آج تو میری بات نہیں سنتا، میرے کام نہیں آتا، تو وہی نہیں ہے کہ جس پہ میں نے اتنے پیسے لگائے تھے۔ اب یہ جو اس کو احسان جتلایا اور یہ جو لفظوں کے ذریعے سے اس کا دل دکھایا، اس نے آپ کا عمل ضائع کر دیا۔ وہ 10 روپے کا عمل تھا یا لاکھ کا عمل تھا، یک لخت آپ کے ان لفظوں سے ضائع ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، پھر اس کے بعد اس کو جتلائیں نہیں، منن، کسی پر احسان نہ رکھیں، ولا اذن، اور نہ جتلا کر کسی کا دل دکھائیں، تو پھر لہم اجرہم، ان کے لیے اس عمل کا اور اس خرچ کرنے کا اجر اور ثواب ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، اور قیامت کے دن ولا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا آنے والے وقت کے حوالے سے، ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم اور کوئی دکھ ہوگا۔ قول معروف، بات اچھی، سلیقے والی، اخلاق کی بات، کسی کا دل لبھا دینے والی بات، دل خوش کر دینے والی بات، ومغفرۃ، کسی کی غلطی پر، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر اس کو معاف کر دینا، اس سے درگزر کر دینا، خیرن، یہ عمل اچھی بات کہنے کا، اچھے بول لینے کا، کسی کا اپنے بول سے دل خوش کر دینا اور کسی کی طرف سے زیادتی پر اس کو معاف کر دینا، اس سے درگزر کر دینا، خیر، یہ بہت بہتر عمل ہے، من صدقۃ، اس صدقہ خیرات سے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے تکلیف پہنچانا ہو، جو خرچ کر کے جتلا دیا، اس سے بہت بہتر تھا کہ یہ آدمی اس 10 لاکھ سے کسی کو زبان سے 2 بول اچھے بول کر اس کا دل خوش کر دیتا۔ اس سے آپ اسلام کے آداب زندگی کو سمجھیں، اسلامی معاشرت کو سمجھیں، اسلامی سوسائٹی کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں کہ اسلامی معاشرہ کیسے بنتا ہے، اسلامی سوسائٹیاں کیسے بنتی ہیں، اسلامی زندگی کیسے بنتی ہے، اور اسلام اپنے معاشرے کو کیسے امن اور سکون کی زندگی دیتا ہے۔ یہ اس کے رہنما اصول ہیں کہ لوگوں کو اچھی بات کو، ان کا دل خوش کر دینے، دل کو دکھانے کی باتیں نہ کرو، اور کسی کی طرف سے زبان یا عمل سے کوئی اذیت تمہیں پہنچے اس کو معاف کر دو، درگزر کر جو اس سے۔
تو فرمایا یہ بہت بہتر تمہارا عمل ہے اس صدقہ سے جو صدقہ دے کر جتلا دیا اور اگلے کا کوئی بات تانا دے کر اس کا دل دکھا دیا، اس نے تمہارے صدقے کو برباد کر دیا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہیں، تمہارے اس طرح کے عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اور تم صدقہ خیرات زکوٰۃ خرچ کرو، اللہ کوئی یہ تمہارا فائدہ ہے، تمہاری آخرت بنانے کا کام ہے، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، اس لیے یہ اس کو خدمت سمجھ کے عمل کرو، احسان نہ کرو کسی پہ۔ حلیم، بہت حوصلے والے ہیں اللہ کی ذات۔ بعض لوگ جو اللہ کا حکم واضح توڑتے ہیں، کسی مخلوق خدا کا دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں، خدا غضبناک ہو جاتا ہے اس پہ، لیکن وہ حلیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے ایمان والو نہ باطل کر دو، برباد کر دو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن، کسی پر احسان جتلا کر، والاذی، کسی کو کوئی تانا کے ذریعے سے تکلیف پہنچا کر، یوں اپنے مال کے خرچ کرنے کو، اپنی طرف سے صدقہ کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو، یا مطلقاً کسی خدمت کو ضائع نہ کرو۔ یہ اس کی مثال کالذی، مثل الشخص کے ہے، ينفق مالا، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں ہے اس کا ایمان اللہ پر اور نہ آخرت پر۔ یعنی ایک شخص ہے، بے ایمان ہے، ایمان سے خالی ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے تو کوئی خلوص اللہ کی رضا کا معاملہ نہیں، اور وہ خرچ اپنے نام شہرت کے لیے، اپنی جو ہے نا وہ تعریف کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری یہ ایمان کی صفت نہیں ہے، ایمان سے ہٹ کر کے یہ الگ سے ایک صفت ہے، ایماندار کی یہ صفت نہیں ہو سکتی کہ وہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ تو جو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے اس کا عمل ضائع ہے، تو اس کا بھی عمل ضائع جس نے صدقہ دے کر جتلا دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس کو یوں سمجھو، اس کی مثال ہے جیسے مثال صفوان، ایک چٹان کی ہے، علیہ تراب، جس چٹان پہ کوئی لمبی چوڑی چٹان تھی، بڑا پتھر تھا، اس پہ گرد پڑتے 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 مٹی کی تہ جم گئی، علیہ تراب، اس پہ مٹی جم گئی، اور کسی کسان نے، کسی آدمی نے اس مٹی میں بیج لگا دیا، اچھا بیج لگا دیا، اچھی فصل، گندم کی فصل لگا دی، مکی کی فصل لگا دی، کوئی بھی فصل یا سبزی اس میں لگا دی، اب وہ پانی اس کو دے رہا ہے، فصل اگ گئی، سبزی اگ گئی، اور اس پہ پھل لگ گیا، یہ خوش ہے کہ اب میری محنت کارآمد ہو رہی ہے، اور اس سے مجھے پھل ملے گا، اس سے مجھے سبزی ملے گی، اس سے مجھے اناج ملے گا۔ لیکن اچانک کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس مٹی پہ جو چٹان پہ جمی ہوئی تھی، موسلا دھار، زوردار بارش پڑی، فَأَصَابَهُ، پس پہنچی اس کو، وابل، موسلا دھار بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اب اس بارش نے بس چھوڑ دیا اس چٹان کو، صلدا، صاف کر کے، اس چٹان اور پتھر پہ جتنی مٹی کی تہ جمی تھی جس پہ اس نے فصل اگائی تھی، موسلا دھار بارش نے ساری مٹی کو بہا دیا اور ساری اس کی محنت ضائع ہو گئی۔ اب وہ مطمئن تھا، لیکن اس بارش نے اس کی محنت کو ضائع کر دیا۔ ایسے ہی ایک شخص نے صدقہ خیرات کیا، اب اس نے ایک فصل لگائی تھی اور اس کی فصل تیار تھی، لیکن اس نے اچانک کیا کیا؟ اس نے تانا اور احسان جتلانے کا اور کئی طرح کے الزام کے ذریعے سے موسلا دھار بارش برسا دی اس پہ، اس بدتمیزی کی بارش، اور اس نے اس سارے کی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس اس بارش نے اس چٹان کو چھوڑ دیا صاف کر کے۔ لا يقدرون، اب یہ قادر نہ رہے، علی شیء، کسی بھی تھوڑی سی چیز پہ بھی، مما کسب، جو انہوں نے کمائی کی، جو اتنی محنت کر کے اس میں فصل لگائی، اب وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی نہیں
راہ دیتے، نئی ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ جو اللہ کے حکموں کا منکر ہے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا